ایک اور چیز جس کا رواج عام طور سے بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ محرم الحرام کے مہینے کو ایک غم کا مہینہ قرار دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ بتاتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو غم کا مہینہ کیوں نہیں قرار دیں، کیونکہ اس مہینے میں لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو، ان کے چھوٹوں کو، ان کے بڑوں کو، تمام اہل بیت کو ظالمانہ اور بہیمانہ طریقے سے بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا، لہٰذا ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے ہم لوگ غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، اور غم اور سوگ منانا چاہیے۔ یہ تو آئیے ہم اس کا شریعت ہمیں اس سلسلے میں کیا کہتی ہے شرعی جائزہ لیں۔ تو سب سے پہلے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا اس مہینے میں غم منانا چاہیے جس اندازے سے ہم لوگ غم مناتے ہیں۔ تو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس دن ظالموں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اور ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا، یہ واقعی ایک غمناک دن ہے، اندوناک دن ہے، المناک دن ہے۔ اس کا غم ہم لوگوں کو ہونا چاہیے اور اس کا احساس ہمیں ہونا چاہیے، لیکن کیا جس اندازے سے یہ امت، یہ لوگ ان کے غم کا اظہار کرتے ہیں، کیا اس طرح سے ان کے غم کا اظہار کرنا صحیح ہے؟ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، یہ فجر کی نماز کے لیے جب اپنے گھر سے نکلے تو ظالموں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو راستے میں شہید کر دیا۔ لیکن کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن لوگ اس طرح سے غم مناتے ہیں جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ماتم کرتے ہیں؟ جواب ہے نہیں مناتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو، جن کی نگرانی خود حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما فرما رہے تھے، جب ان کو جس دن ظالموں نے ان کے گھر میں انحصار کر کے ان کو شہید کیا، ان کے شہید ہونے کے دن کو بھی اس طرح سے نہیں مناتے ہیں جس طرح سے ماتم اور سوگ کے ساتھ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو لوگ مناتے ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ ایسے تھے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوتے۔ لیکن جب حضرت عمر فاروق نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے، قرات کرنے لگے تھے، تو ظالموں نے ان کو شہید کر دیا۔ کیا ان کی شہادت کے دن لوگوں نے اس طرح سے غم منایا جس طرح سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے دن غم مناتے ہیں؟ جواب ہے نہیں منایا۔ اسی طرح سے اور بھی اسلام کے اندر بہت ساری شہادتیں ہوئی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وفات کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ، جو آپ کے لخت جگر تھیں، ان سے فرمایا کہ بیٹی اگر میں مر جاؤں تو ہماری موت کے اوپر واویلا نہیں کرنا، اپنے منہ، اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا، اپنے بالوں کو نہیں کھولنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی ہستی ہے کہ جن کے لیے پوری کائنات کو سجایا گیا، اتنے غمناک دن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتم نہیں کرنے کا حکم دیا، بال نہیں کھولنے کا حکم دیا، اور اس طرح سے جیسے لوگ آج غم مناتے ہیں اس طرح سے غم منانے کا حکم نہیں دیا۔ خود حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، جب ان کے تمام لوگ شہید کر دیے گئے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن زینب بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے کہا کہ میری بہن غور سے سنو، اگر میں مار دیا جاؤں، اگر میں قتل کر دیا جاؤں، اگر میں شہید کر دیا جاؤں تو میری شہادت پر صبر کرنا، اپنے گریبان کو چاک نہیں کرنا، چیخنا چلانا نہیں، واویلا نہیں کرنا۔ اس کے بعد حضرت
حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا. ان کے اہل خانہ کی جو عورتیں تھیں اس طرح سے ان لوگوں نے اس طرح سے جس مروجہ طریقے سے آج لوگ غم منانے کا ایک ڈھونگ رچتے ہیں اس طرح سے ان لوگوں نے نہیں منایا. جب شریعت میں ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ اس مروجہ طریقے سے جس طرح سے لوگ آج غم مناتے ہیں یہ غم منانے کا طریقہ ہمیں اسلام سے نہیں ملتا ہے، تو ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ہم لوگ اس غمناک دن کو جس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کی شہادت کا ہم لوگ مذاق نہ اڑائیں، ان کی شہادت کا ہم لوگ مذاق نہ بنائیں، بلکہ ان کی شہادت میں جو غم اصل غم ہونا چاہیے ہمیں اپنے دل کے اندر اس غم کو بٹھانا ہے، نہ کہ اس طرح سے جو ہم لوگ مروجہ طریقے سے غم مناتے ہیں. یہ ہمارا اسلام میں کہیں بھی ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں ملتی ہے. ہمیں امید ہے کہ ہماری یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آئی ہوں گی. انشاءاللہ اگلا ویڈیو جب میں بناؤں گا تو اس پر بتاؤں گا کہ سوگ اور ماتم کے سوگ کس طرح سے منانا چاہیے اور کس طرح سے نہیں منانا چاہیے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.